دوستو یہ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں نا، دعا کیجئے گا جب بھی آپ پہ کوئی احسان کرے تو وہ باظرف ہو۔ یہ جو کم ظرف ہوتے ہیں نا، یہ 1 ٹکے کا احسان کر کے نا آپ کی کروڑوں روپے کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ تو ان کی 2 بیٹیوں اور ان کی بیوہ کا خرچہ اسلم صاحب ہی اٹھاتے تھے۔ دوستو اوورسیز کے اندر یہ ایک بڑی خوبصورت ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اقربا پرور ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائم پھر فوزیہ دل پہ پتھر رکھ کے احسانوں کے نیچے دب کے واپس UK چلی گئی۔ ڈاکٹر سجاد ایک پکا کچور قسم کا عاشق تھا۔ دوستو یہ وہی ڈاکٹر سجاد تھا جس سے فوزیہ کبھی یونیورسٹی میں محبت کیا کرتی تھی۔ اسلم صاحب نے اس کو بہت برا منایا کہ تمہیں پولیس کال کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن فوزیہ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ اس کی بچی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا کیونکہ وہ نشے میں تھا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ زندگی اتفاق ہے۔ اس پہ ہندوستان کا ایک گانا بھی تھا کہ زندگی اتفاق ہے، کل بھی اتفاق تھی، آج بھی اتفاق ہے۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ اور دوستو آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ اتفاقات سے بھری ہوئی کہانی ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ زندگی اتفاق ہے۔ اس پہ ہندوستان کا ایک گانا بھی تھا کہ زندگی اتفاق ہے، کل بھی اتفاق تھی، آج بھی اتفاق ہے۔ تو ہماری زندگی مجھے بھی لگتا ہے کہ اتفاق ہے، کیونکہ جب آج سے 20 سال پہلے میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں اور آج 20 سال بعد جہاں ہوں، یہ مجھے اتفاق ہی لگتا ہے۔ تو آج کی جو کہانی ہے یہ بھی اتفاقات سے بھری ہوئی کہانی ہے، اور یہ ایک ٹریجک لو سٹوری ہے۔ اور مجھے امید ہے جب اس کے وائنڈ اپ پہ آپ پہنچیں گے تو آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگے گی۔ اسلم صاحب کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے تھا۔ UK میں وہ انجینئر تھے اور 80s کی دہائی میں وہاں پر شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کی بیگم صاحبہ تھیں، بڑی اچھی خاتون تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اب جو بیٹا ہے وہ UK میں پل بڑھ رہا تھا، جبکہ اسلم صاحب کے بھائی اختر پاکستان میں رہتے تھے، اور اسلم صاحب وہاں بیٹھ کے اقربا پروری کیا کرتے تھے، ان کے بچوں کو پالتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، کیونکہ اختر صاحب کی آمدنی بہت کم تھی۔ اور ایک وقت آیا کہ اختر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اتفاق سے، تو ان کی 2 بیٹیوں اور ان کی بیوہ کا خرچہ اسلم صاحب ہی اٹھاتے تھے۔ دوستو اوورسیز کے اندر یہ ایک بڑی خوبصورت ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اقربا پرور ہوتے ہیں، پیچھے اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہیں وہاں سے کما کے۔ تو اسلم صاحب بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ اب ایک بیوہ بھابھی اور 2 بچیوں کی کفالت تھی۔ بچیاں چھوٹی تھی، پڑھتی رہیں، ان کی پڑھائی کا خرچہ، عیدوں کے اوپر ان کو کپڑے بنا کے دینے، جب پاکستان آنا ان کے لیے کھلونے اور چیزیں لے کر آنی، تحفے لے کر آنے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور جو اختر صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک فوزیہ اور ایک شازیہ، یہ دونوں پڑھتے پڑھتے یونیورسٹی میں چلی گئی۔ لیکن اس یونیورسٹی کے ڈیوریشن کے اندر 4 سال میں فوزیہ کو ایک سجاد نام کے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھا، ملے، بات چیت کی، اور فوزیہ کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنی ماں سے بات کرے گی اور اس کی ماں مان جائے گی اور میری سجاد کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ دونوں بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے۔ سجاد جو ہے وہ میڈیسن پڑھ رہا تھا، یہ ماسٹرز کر رہی تھی۔ ان کے ڈپارٹمنٹس الگ تھے لیکن ملاقات ہوا کرتی تھی، اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ محبت کے اندر پیار دیاں پینگاں چڑھان لگ پہ دوویں۔ شازیہ کو اس بات کا پتہ تھا، اور شازیہ کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ جب ہم اپنی ماں سے بات کریں گے تو وہ فوراً مان جائیں گی۔ یونیورسٹی ختم ہونے سے پہلے شازیہ نے اپنی والدہ سے بات کی اور ان کو بتایا کہ فوزیہ کو ایک لڑکا ہے سجاد، وہ پسند ہے۔ تو والدہ نے کچھ زیادہ مزاحمت تو نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بات اسلم بھائی سے کرنی پڑے گی، کیونکہ اب ہمارے کفیل وہی ہیں۔ اور جب فوزیہ کی والدہ نے اسلم صاحب سے بات کی کہ ایسے ایسے ہے اور فوزیہ کے لیے ہم نے ایک لڑکا دیکھا ہے، ان کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ان کو پسند کرتی ہے،
اسلم صاحب کا تو پارا چڑھ گیا. انہوں نے کہا خبردار, میں نے تمہیں اس لیے نہیں پڑھایا تھا یا تم پہ میں اس لیے پیسے نہیں خرچ کرتا کہ تم اپنی مرضی کرتی پھرو اور فوزیہ سے میری بات کرواؤ. جب فوزیہ سے بات ہوئی تو فوزیہ کو انہوں نے بہت ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ اپنی اوقات میں رہو اور جو بھی ہے وہ لڑکا ہے, میں کچھ سننا نہیں چاہتا, اپنے دل سے اس کو نکال دو اور خبردار تمہاری شادی ہوگی تو میری مرضی سے ہوگی, میری پسند کے لڑکے سے ہوگی. یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا. دوستو, یہ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں نا, یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں. احسان کرنے کے بعد جب تک اس احسان سے 10 گنا زیادہ بدلہ نہیں لے لیتے, خراج نہیں لے لیتے, تب تک ان کا احسان باقی رہتا ہے. اسلم صاحب بھی کچھ ایسے ہی محسن تھے جن سے احسان تو اس فیملی نے لے لیا تھا, لیکن اب وہ اس گھر کے کرتا دھرتا اور حکمران ہو گئے تھے. خبردار, میں جو کہوں گا وہی ہوئے گا. اسلم صاحب کی کچھ طبیعت ایسی تھی. شازیہ نے فوزیہ کو سمجھایا, فوزیہ نے دل پہ پتھر رکھ لیا اور شازیہ کی شادی ہو گئی. جب شازیہ کی شادی ہوئی تو پہلی بار اسلم صاحب کا بیٹا سنی ان کے ساتھ آیا تھا اور اس نے پہلی بار دیکھا فوزیہ کو اور ان دونوں میں بات چیت بھی ہوئی. واپس چلے گئے. اب سنی ان کا اکلوتا بیٹا تھا اسلم صاحب کا اور نہایت بدتمیز لڑکا تھا. پیدا یو کے میں ہوا تھا, اردو پنجابی اس نے گھر سے سیکھ لی تھی, لیکن اس کی عادات و خصائل جو تھے وہ بڑے عجیب قسم کے تھے اور وہ کچھ نشے کا عادی بھی تھا. اور بچپن میں شاید کسی خوف کا شکار ہو کے وہ جب غصے میں آتا تھا جوانی میں, تو وہ ہائپر ہو جایا کرتا تھا اور توڑ پھوڑ شروع کر دیا کرتا تھا. اسلم صاحب کا یہ خیال تھا کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب ایسے عجیب و غریب اور پاگل قسم کے بچے کے لیے وہاں سے کسی خاندان کی لڑکی لی جاتی تو وہ تو برداشت نہ کرتی. انہوں نے سوچا اس کی شادی فوزیہ سے کر دو. وہ وڈے کہتے ہیں نا جی یہ بیاہ کر دو ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے فوزیہ سے پاکستان آئے اور ان کا حکم چلتا تھا, ان کا سکہ چلتا تھا. انہوں نے صرف اپنی بھابھی کو فون پہ بتایا جی کہ ہم آ رہے ہیں اور یہ پیسے بھیج رہے ہو, آپ تیاری کریں, فوزیہ میری بہو بنے گی. اب فوزیہ کو حالانکہ شادی کے اوپر اعتراض تھا لیکن وہ خاموش ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں نے بھی اس سے کہا کہ تمہارے چچا نے ہم پہ بہت احسان کیے ہیں اور تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہاری پڑھائی, تمہارا بڑا ہونا, تمہارے کپڑے, ہر چیز خرچہ یہ اٹھاتے ہیں, تو بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم یہیں شادی کر لو. فوزیہ نے ہاں کر دی. یہ لوگ پاکستان آئے, دھوم دھڑکے سے شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد یہ تقریباً 2 مہینے ساتھ رہے. 2 مہینے کے بعد چچا اور ان کا بیٹا اور ان کی بیگم صاحبہ واپس چلے گئے اور ٹھیک 1 سال کے اندر فوزیہ کے ڈاکومنٹس بن گئے اور فوزیہ بھی چلی گئی. دوستو, فوزیہ یو کے چلی گئی اور وہاں جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ سنی کا رویہ تو بڑا عجیب قسم کا ہے اور سنی راتوں کو دیر سے آتا ہے, کبھی کبھی آتا بھی نہیں ہے. گھر میں آتا تو ماں باپ پہ شاؤٹ کرتا ہے اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے فوزیہ پر بھی شاؤٹ کرنا شروع کر دیا. فوزیہ کو 1 مہینے میں ساری صورتحال سمجھ آ گئی کہ انہوں نے اپنا ایک عیبی شرابی بچہ جو ہے وہ میرے سر منڈ دیا اور وہ احسان جو چچا نے مجھ پر اور میری فیملی پر کیا تھا اس کا خراج ادا کرنا پڑے گا. فوزیہ نے طے کر لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی اور اس کو کوشش کروں گی کہ ٹھیک ہو جائے. دوستو, سنی نے کہاں ٹھیک ہونا تھا, سنی تو اور بدتمیز ہو گیا. پہلے وہ اپنی بیوی کو برا بھلا کہتا تھا, اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا اور ہر بار جو ہے اسلم صاحب اس کو ڈانٹ ڈونٹ کے اور اس کو سمجھا دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں بیٹا, یہ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. خیر وقت گزرتا رہا. اس کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی اور بڑی خوبصورت بیٹی تھی اور فوزیہ جو ہے فوکس ہو گئی اپنی بیٹی کی طرف. شوہر آتا تھا, نہیں آتا تھا. ایک دن رات کو کہیں کوئی شاید کوئی بہت برا سا نشہ کر کے وہ آیا تھا. اس نے آتے ہی پہلے گالیاں دی اپنے ماں باپ کو, اس کے بعد اس نے برا بھلا کہا اپنی بیوی کو, فوزیہ کو, اور
सोती हुई बच्ची को उठा के उसने पटखना चाहा तो फौजिया ने उसे छीन लिया और धक्का मारा उसको, और उसने कहा कि मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तो इसने फौजिया को पीटना शुरू कर दिया। फौजिया तैश में आ चुकी थी, उसने उठा के फ़ोन किया, उसने पुलिस कॉल कर ली। असलम साहब ने इसका बहुत बुरा मनाया कि तुम्हें पुलिस कॉल करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फौजिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसकी बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहता था क्योंकि वो नशे में था। पुलिस आई है और इसको पकड़ के ले गई, लेकिन असलम साहब ने रिक्वेस्ट करके और हुक्म देकर फौजिया से वो पर्चा वापस लेने पर मजबूर कर दिया। कंप्लेन वापस हो गई। सनी साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत बुरा मनाया इस चीज़ का कि जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की गई है और मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। तो उसने इसको डाइवोर्स कर दिया। जब उसने डाइवोर्स किया फौजिया को, जो कि असलम साहब नहीं चाहते थे, अब असलम साहब की नकाती होनी थी पाकिस्तान में कि जी भतीजी को ब्याह कर लेकर गए और तलाक हो गई, तो उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया और उसको बेदखल कर दिया और अपनी भतीजी को अपने पास रख लिया। और उन्होंने कहा कि बेटा तुम मेरी बेटी हो, वो मेरा बेटा नहीं है। अब फौजिया अपनी बेटी के साथ अपने चचा के घर में रह रही थी, यानी अपने ससुर के सास के साथ, और सनी को घर से निकाल दिया गया था। अब ये सिचुएशन चल रही थी, 2 साल गुजर गए, बच्ची 3 साल की हो गई जब फौजिया पहली बार पाकिस्तान आई। जब वो पाकिस्तान आई तो उसने ये सारी कहानी शाजिया को सुनाई, लेकिन अपनी वालदा को नहीं सुनाई। और वालदा ने जब वजह पूछी डाइवोर्स की तो उसने सिर्फ इतना बताया कि सनी को वहाँ की लड़की चाहिए थी और शायद चचा ने पाकिस्तान से मुझे ब्याह के बड़ी गलती की, और सनी कोई बुरा आदमी नहीं है लेकिन वो मेरे साथ नहीं रह सकता था और शायद मैं भी उसके साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि हम दोनों के कल्चर में, ज़बान में, तरबियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। माँ बेचारी क्या करती, रो धो के बैठ गई। बेटी की तलाक के बाद पहली मुलाकात थी। खैर फौजिया जा रही थी गाड़ी में अपनी बेटी के साथ, और लाहौर के माल रोड के ऊपर किसी रिक्शे वाले ने इनकी खड़ी गाड़ी जो इन्होंने इशारे पे रोकी थी पीछे से आके हिट किया और इन दोनों को चोटें आई, लेकिन बच्ची को थोड़ी सी ज़्यादा चोट आ गई। 1122 वाले आए, वो उसको लेकर हॉस्पिटल चले गए। जब हॉस्पिटल गए हैं तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। इसकी तो मरहम पट्टी हो गई, बच्ची का खून बह चुका था, उसके लिए ब्लड की ज़रूरत थी। तो वहाँ फौजिया की मुलाकात हुई डॉक्टर सज्जाद से। दोस्तों ये वही डॉक्टर सज्जाद था जिससे फौजिया कभी यूनिवर्सिटी में मोहब्बत किया करती थी, लेकिन उसके चचा का हुक्म आड़े आ गया और दोनों ने दिल पर पत्थर रख लिया था। सज्जाद ने उसकी बेटी की सूरत हाल देखी, अब खून कुछ ज़्यादा बह गया था तो उसको ब्लड की ज़रूरत थी। तो बी नेगेटिव ब्लड जो है वो इसका अपना था और उस बच्ची का भी था। उसको खून लगाया गया, उसकी जान बच गई। और 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो बच्ची डिस्चार्ज कर दी गई, घर आ गई, लेकिन फ़ोन के ऊपर सज्जाद और फौजिया का रब्ता हो गया। इस हादसे के बाद फौजिया 1 माह तक पाकिस्तान में रही और उस 1 माह के दौरान बारहा दोनों के दरमियान बातचीत हुई, मुलाकात कोई नहीं हुई। लेकिन सज्जाद ने उसकी कहानी सुनने के बाद उसको कहा कि बेशक तुम्हारे घर में बेटी है और बेशक तुम एक तलाक याफ्ता हो, मैं आज भी उसी मोड़ पे खड़ा हूँ जहाँ से हम जुदा हुए थे। फौजिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को भी अपनाऊँगा और तुम्हें भी। अब फौजिया के लिए तो ये बिल्कुल वीराने में एक बहार वाली बात थी और सहरा के अंदर सुबह को जब ठंडी हवा चलती वो वाला सीन हो गया उसके साथ। उसने अपनी माँ से बात की, शाजिया से बात की। अब माँ ने और शाजिया ने असलम चचा से बात की। ये नहीं बताया कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं या ये वही लड़का है जो जिससे ये प्यार करती थी। ये बताया कि एक लड़का है और वो डॉक्टर है और कुआरा है, बड़ा अच्छा ख़ानदान है, और अगर आप पाकिस्तान आ जाए और आकर देख लें, उस लड़के से मिल लें, तो ये शादी हो जाए तो फौजिया की ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी।
اسلم چچا جو ہیں وہ بڑے کوئی اور طرح کے آدمی تھے، بڑے غصیلے سے. انہوں نے بات پوری سنے بغیر انہوں نے کہا نہیں جی خبردار، میں ٹکٹ بھیج رہا ہوں، اس کو واپس بھیجو اور اس کی شادی میں کروں گا اور UK میں ہوگی، تاکہ میری پوتی میری آنکھوں کے سامنے رہے اور میری یہ بھتیجی فوزیہ بھی خوش رہے. ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ کسی صورت نہیں مانے. سیکنڈ ٹائم پھر فوزیہ دل پہ پتھر رکھ کے احسانوں کے نیچے دب کے واپس UK چلی گئی. دوستو یہ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں نا، دعا کیجیے گا جب بھی آپ پہ کوئی احسان کرے تو وہ باظرف ہو. یہ جو کم ظرف ہوتے ہیں نا، یہ 1 ٹکے کا احسان کر کے نا آپ کی کروڑوں روپے کی خوشیاں چھین لیتے ہیں. تو احسان کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے، بلکہ احسان لینے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے احسان لیا جائے وہ باظرف ہونا چاہیے. خیر یہ واپس چلی گئی اور ایک بار پھر اس کا پیار ادھورا رہ گیا. واپس گئی کیونکہ یہ کیش اینڈ کیری میں جاب کرتی تھی اور اس نے پھر وہی روٹین کی زندگی شروع کر دی. بچی جو ہے وہ ساس کے پاس ہوتی تھی اور یہ جاب کرتی تھی، اور اسلم چچا بھی اپنا جو بھی یہ جاب کیا کرتے تھے. پہلے 15 دن تو کوئی بات نہیں ہوئی. 15 دن کے بعد اسلم چچا نے کھانے کے وقت رات کے اس کو بٹھایا اور بتایا کہ بیٹا تم میری بہو ہو اور میں نے تمہاری خاطر اپنے بیٹے کو گھر سے نکالا ہے، اور اب اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، تو میں ہی تمہارے لیے لڑکا ڈھونڈوں گا. فوزیہ کیونکہ بددل ہو چکی تھی اور شاید فوزیہ اب اپنے چچا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ چچا دوسری بار اس کی محبت کے آڑے آئے تھے. اس نے کہا ہاں جی اگر کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے تو مجھے بتائیے، میں شادی کر لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میری بیٹی کو قبول کرے. چچا بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، میں مسجد کمیٹی سے بات بھی کرتا ہوں اور کمیونٹی کے اندر میں کوئی رشتہ تلاش کرتا ہوں. دوستو یہ بات ہو گئی، بات کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور چچا بھی اپنے کاموں میں مگن ہو گئے. سلسلہ چلتا رہا اور 4 سال گزر گئے. 4 سال تک فوزیہ کا جو ہے وہ سجاد سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اور نہ ہی فوزیہ نے اپنا UK کا رابطہ نمبر سجاد کو دیا تھا. دل پہ پتھر رکھ کے جاب کرتی تھی، بچی کو پال رہی تھی، اور اب اس کا یہ خیال تھا کہ میری ساری زندگی میری بچی کے لیے گزرے گی. 4 سال کے بعد اچانک سے اسلم چچا کو ایک دن خیال آتا ہے، گھر آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں جی کہ بیٹا میں نے ایک رشتہ دیکھا ہے تمہارے لیے، اور تم جب چاہو میں اس بچے کو گھر کھانے پہ بلا لیتا ہوں، تم اس سے مل لو. دوستو فوزیہ نے اپنی بہن شازیہ کو پاکستان فون کیا اور اس کو ساری صورتحال بتائی اور بتایا کہ چچا جان میری شادی کروانا چاہتے ہیں. تو شازیہ بہت خوش ہوئی، اس نے کہا ہاں کر لو لڑکا سے ملو دیکھو. تو فوزیہ بڑی حیران تھی کہ شازیہ کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اس بات میں کہ میں اس لڑکے سے ملوں اور شادی کر لوں. جس کی وجہ تو خیر وہ نہیں جان سکی، لیکن اس نے اپنے چچا کو ہاں کر دی اور اسلم صاحب نے ایک دن مقرر کیا اور اس لڑکے کو بلوا لیا. جس دن اس لڑکے نے آنا تھا اس دن چچی کے کہنے پر، یعنی اپنی ساس کے کہنے پر، جو فوزیہ وہ تیار بھی ہوئی، بڑی بددلی سے تیار ہوئی تھی. اور کیونکہ شازیہ بھی کہہ رہی تھی، چچا بھی کہہ رہے تھے، ایک پریشر بھی تھا، تو اس نے سوچا کہ چلو میں اس لڑکے سے مل لیتی ہوں. وہ کچن میں تھی، جب وہ لڑکا گھر میں داخل ہوا ہے آواز آئی آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، اور اس کو لگا کہ لڑکا اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں. اس نے یہ اندازہ آوازوں سے لگایا. چچی جان نے اس کو چائے دی اور وہ لے کر جب کمرے میں گئی ہے تو وہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی. اس کے سامنے سجاد بیٹھا تھا، جی ہاں ڈاکٹر سجاد تھا. اب فوزیہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی. اس نے اپنے ایکسپریشن تو قابو میں کر لی، کنٹرول میں کر لی، لیکن وہ بہت پریشان تھی اور حیران تھی کہ سجاد میرے سامنے اور میرے چچا یہ رشتہ لے کر آئے ہیں. اس کو اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا. خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہی
اور اسلم صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ ہم ذرا کچن دیکھ لیں، تم آپس میں باتیں کرو۔ وہ دونوں میاں بیوی کچن میں چلے گئے اور فوزیہ اور سجاد آمنے سامنے تھے۔ فوزیہ پریشان تھی، حیران تھی۔ اس نے کہا کہ سجاد تم یہاں کیسے پہنچے؟ تو سجاد نے بتایا کہ فوزیہ، میں نے طے کر لیا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا، تو میں تمہاری بہن شازیہ کے ساتھ رابطے میں تھا۔ شازیہ سے مجھے تمام انفارمیشن تمہارے بارے میں ملتی تھی، اور میرا جب MBBS کمپلیٹ ہوا تو میں یہاں آ گیا، یہاں میری PR بھی ہو گئی، اور میں نے معلوم کر کے تمہارے علاقے میں گھر لیا، اور علاقے کی مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا۔ وہاں سے میں نے اسلم چچا کے دل میں جگہ بنائی، اور میں نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں کسی ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو بہت مجبور ہو، وڈو ہو یا ڈائیورسی ہو، تاکہ مجھے اپنی زندگی میں یہ خوشی حاصل ہو جائے کہ میں نے کسی مایوس کو خوشی فراہم کی تھی۔ دوستو، ڈاکٹر سجاد ایک پکا کچور قسم کا عاشق تھا۔ اس نے پاکستان میں شازیہ سے رابطہ رکھا، ساری انفارمیشن لی فوزیہ کے بارے میں۔ وہ UK آیا، وہاں پر جاب کی، PR لی، اور آج اسلم چچا کے دل میں جگہ بنا کے وہ انہی کے ذریعے اپنی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، فوزیہ اور سجاد کی شادی ہو گئی، اور اسلم چچا کو اس راز کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ یہ شادی کیسے ہوئی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہی اسلم چچا جو جدائی کا باعث بنے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھ سے دو پیار کرنے والوں کو ملوا دیا۔ دوستو، یہ کہانی اتفاقات سے بھری ہوئی کہانی ہے، لیکن انسانی زندگی ایسی ہی ہے، ہم کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ ہم طے کچھ کرتے ہیں، ہو کچھ جاتا ہے، چاہت کچھ ہوتی ہے، مل کچھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کو ہم دل سے چاہتے ہیں۔ تو یہ کہانی اس بار جب میں لنڈن گیا تو مجھے فوزیہ اور سجاد نے مل کے سنائی تھی، جو میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، فوزیہ کی سجاد سے شادی ہو گئی، اور وہ دونوں اب راضی خوشی رہتے ہیں UK میں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس کہانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمایا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔